السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسنین جتھوں دشمن جنہ پاکاں دا ذکر پڑھنے واسطے آئے ہو نا اتھوں دشمن بھی اتھے جاندا ہے تے انہوں شربت پیش کیتا ہے تے جڑے سونے دشمناں دے اتنے مہربان انہوں اپنے منن والے دے کتنے مہربان جتھوں دشمن نو بھی ملدا ہے او در ابن علی دا دشمن نو بھی ملدا ہے او در ابن علی دا جنوں طاہر خدا آکھے طاہر دا معنی پاک انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جنوں طاہر خدا آکھے او غریب نے علی دائے جنوں طاہر خدا آکھے او غریب نے دشمن نو بھی ملدا ہے بڑا خوبصورت شعر کہ جڑا تن تو جدا ہو کے اجے قرآن پڑھدا ہے جڑا اجے قرآن پڑھدا ہے ذرا تو غور کر ظالم ذرا تو غور کر ظالم اے سر ابن علی دا اونچا کہہ دو سبحان اللہ ذرا تو غور کر ظالم اے سر ابن علی دا مقام دا پتر شہزادہ علی اکبر کہ جدا دیدار کر کے تے محمد یاد آوے جدا دیدار کر کے تے محمد یاد آوے دن خدا نائے علی اکبر آقا حسین دے پتر تے نا دی اچھی کہو سبحان اللہ خدا نائے علی اکبر پتر ابن علی دا خدا نائے علی اکبر پتر ابن علی دا جنوں طاہر خدا آکھے اگر تسی اچھی سبحان اللہ کہو تو ایک شعر اور پڑھ لواں کہو سبحان بچیاں والے بیٹھے اس شعر وچ درد بھی ہے محبت بھی ہے کہ جڑا
سوکھی زبان اپنی دکھا کے پیاس دسدا ہے جڑا سوکھی زبان اپنی دکھا کے پیاس دسدا ہے انہوں کہندے علی اصغر انہوں کہندے علی اصغر جگر ابن علی دا ہے انہوں کہندے علی اصغر جگر ابن علی دا ہے جتوں دشمن نو بھی ملدا ہے او در ابن علی دا ہے جنوں طاہر خدا آکھے۔ حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میرے سٹیج دی زینت بزرگ عالم دین پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قبلہ خلیل الرحمان صاحب نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ زینت القرآ خوبصورت قاری قرآن میری مراد برادر محترم حضرت مولانا حافظ قاری یاسر محمود صدیقی صاحب دیگر میرے آقا دیوانے ہوں اور ثنا خان ماشاءاللہ اے دیکھو کہ اپنے گھر دے بندے ہونا تے محفل دا شیڈول بڑا اچھا رہتا ہے اس تو مراد ہے نہیں کہ میں کہوں میں مینو بلاؤ یا اپنے گھر دے نہ کھانا ہی بلاؤ باہر تو بندہ آیا ہوئے پھر کچھ ہوندیاں مننیاں پینیاں تے وہ پھر بعض دفعہ محفل لمبیاں ہو جاندیاں اللہ تعالیٰ اے ثنا خان جڑے ساڈے اس علاقے دے نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں سلامت رکھے۔ میرے دوستو عزیزو بڑی محبت دے نال تساں ہر سال دی طرح محفل کربلا دا اہتمام کیتا میری دعا ہے اللہ سونا جس کسے دی جتنی بھی محبت اس محفل پاک سے سلسلے شامل ہے میں کسے دا نہ لواں قبلہ علامہ خلیل الرحمان صاحب نہ لون یا نہ لون دوستو جنہ دی خاطر آئے ہو جنہ دی خاطر محفل وچ اپنا حصہ شامل کیتا ہے یاد رکھیو وہ مینوں تے تانوں ہی جان دے نے ساڈیاں محبتاں دیاں اوقاتاں قیامت والے دن انشاءاللہ مل پیسی نہ محبتاں میرے دوستو عزیزو میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے واقعہ کربلا تسی اکثر سنتے رہندے ہو تو واقعہ کربلا تو بعد دے میں چند واقعات عرض کرنے نے تا چند تمہیدی گلاں عرض کرنا چاہنا بڑا پرفتن دور ہے اس وقت اپنا عقیدہ ایمان بچانا بڑا مشکل کام ہو گیا لوگ بیڑیاں دی طرح پھردے نے بولے والے لوگوں دے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں میرا تے تہاڈا مسلک کتنا سونا تے سچا مسلک ہے اور مینوں تے تانوں اپنے سونے مسلک تے مان ہے کہو سبحان اللہ خدا دی قسم میں میرے رسول تے بیٹھ کے ایتھوں گل پیا کرنا اے نہیں کوئی خوش آمد ہے یا صرف عوام نوں خوش کرن واسطے مینوں تے تانوں اپنے مسلک تے مان ہے پوری دنیا تے پھر کے ویکھو کسے نے اہل بیت دا دامن پکڑیا ہے اصحاب تو دور ہو گیا کسے نے اصحاب دا دامن پکڑیا ہے اہل بیت تو دور ہو گیا کوئی نبی دا نام لین والا ہے اہل بیت تو دور ہے کوئی اہل بیت دا نام لین والا ہے یہ حسن حسین تو دور ہے کوئی حسن حسین دا نام لین والا ہے 11ویں والے پیر تو دور ہے ایک سنی مسلمان ہے جدے تے رب اتنا راضی ہے کہ بلا کے تشریف بسم اللہ آج بیٹھا تو اللہ سونے دا اتنا کرم ہے اس مسلک وچ محبتیں ہی محبتاں نے نفرت کوئی نہیں جی کہو سبحان اللہ بڑی سادہ جی مثال دے کے میں جلدی اپنے موضوع دی طرف آمنا چاہنا میرے پیارے آقا دی دو احادیث مبارکہ اکثر علماء کو تسی سنتے ہو
سرکار نے فرمایا بھائی میری اہل بیت کشتی نوح دی مانت نے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ جیڑا اس کشتی سوار ہوئے گا او دا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوجہ فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت دے ستارے، جتنی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ بڑی توجہ نال سنیو، ایک بندہ رات نو سمندر میں سفر کرتا ہے کشتی تے یا بحری بیڑے تے، اندے کو پوچھا جائے بیلیا ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہونا ہے، رات نو تو کس طرح اپنا سفر جڑا جاری رکھنے میں فلاں جگہ تے جانا ہے، منزل تے کنج پہنچنا ہے؟ وہ کہندا ہے جناب اسی ستاریاں تو راہ لیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ کی کرنے ہیں؟ ستاریاں تو راہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بندہ کہو جی میں ستاریاں تو راہ تے لواں گا لیکن کشتی سوار نہیں ہوں گا، پتہ چلیا وہ منزل تے نہیں پہنچے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ ایک بندہ کہو جی میں کشتی سوار ضرور ہوں گا لیکن میں ستاریاں تو راہ نہیں لواں گا، پتہ چلیا وہ بھی منزل تے نہیں پہنچ سکے گا۔ منزل تے اونے ہی پہنچنا ہے جنہیں ستاریاں تو راہ بھی لینا ہے تے کشتی وچ سوار بھی ہونا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اے اعزاز سنی نو حاصل ہے، نالے نبی دے صحابہ دی عظمت و سلام کرنے والا تے نالے اہل بیت دے گنگان والا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو عزیزو، اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئیے۔ چند احادیث مبارکہ عظمت مولا حسین دے متعلق میں عرض کر کے تو انشاءاللہ واقعہ کربلا اور کربلا تو بعد دے چند واقعات عرض کراں گا۔ تہاڈی خدمت وچ گزارش ہے جتے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہن دی واری ہوئے پھر چپ نہیں رہنا، اونچی آواز نال کہنا سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا دلاں دی پالش اللہ دا ذکر ہے، تسی رب دا ذکر کرتے جاؤ تہاڈا دل چمکدا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سنو اللہ دا قرآن۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑے رکھو، تھامے رکھو، تفرقے وچ نہ پو۔ میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو، ظاہری کوئی رسی آسمانہ تو لٹکتی سانو نظر نہیں آؤندی، جنوں پکڑیا جائے تھامیا جائے۔ آؤ سونے نبی دے دربار میں عرض کردے ہیں سونےوں، اور رسی کیڑی ہے جنوں تھامیا جائے پکڑیا جائے تے بیڑا پار ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع دا موقع ہے، مدینے دے تاجدار اپنے غلاموں نے ارشاد پہ فرما دے جی کہو سبحان اللہ۔ میرے دوستو عزیزو، پیر بڑے بڑے سونے دنیا دے سید زادے موجود نے، پر جڑے مرشد آ رہے نے کامل مرشد نے، اچھی کہو سبحان حضرات محترم تشریف رکھو۔ تساں دیکھیا کہ سید زادے نے آون نال محفل دا رنگ کچھ اور ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سعادت دا سایہ میرے تے تہاڈی صحت عطا قیامت سلامت فرمائے۔ عرض پہ کردا سا کہ ظاہری کوئی آسمانہ کو رسی سانو لٹکتی نظر نہیں آندی جنوں پکڑیا جائے تھامیا جائے۔ آؤ ذرا پیارے آقا دی بارگاہ وچ عرض کری۔ اللہ اکبر۔ میرے رب سونے دے دیوان اللہ سونے نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑے رکھو، تھامے رکھو، تفرقے وچ نہ پو۔ میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونےوں، اور رسی کیڑی
دے نال پکڑی رکھیے تھامے رکھیے تے کامیاب ہو جاواں گے حجت الوداع دا موقع ہے میرے آقا کریم پہ فرماندے نے میرے غلاموں تواڈے وچ دو وزنی چیزاں چھڈ کے جا رہے ہاں بس انہاں نوں مضبوطی نال پکڑے رکھو تھامے رکھو تواڈا بیڑا پار ہو جاوے گا اے سونے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ دی ریب کتاب قرآن مجید دوسری میرے اہل بیت نے ایتھے بھی عرض کرنا چاہنا میں نے اپنے مسلک تے مان ہے کسے نے قرآن بڑا پڑھیا اہل بیت تو دور ہو گیا کسے نے اہل بیت دا نام بڑا لیا پر قرآن تو دور ہو گیا اور سنیا اپنے مقدرہ تے ناز کر جڑا رمضان المبارک وچ پورا قرآن تراویاں چ کھڑا ہو کے سنن والا ہے جڑا قرآن نال بھی محبت کرنے والا ہے تے اہل بیت نال بھی پیار کرنے والا میرے دوستو مسجداں وچ بیٹھ کے قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے ہر صوفے تے بیٹھ کے قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنا بڑا اوکھا ہے عاشق پڑھ دے قرآن نرالا بار بار میرے بین بھی کہہ دیو سبحان اللہ عاشق پڑھ دے قرآن نرالا دیونا رتبہ اعلیٰ پایا لکھ لکھ باری جاواں صدقے میں آل نبی تو وہ جنہ چڑھنے سے دے سنا میرے آقا دیو دیوانے و زمانے والیاں نے ویکھیا میرے آقا حسین نے سی دین دے قرآن دی عظمت دی خاطر دین اسلام دی خاطر مدینے جیسا سونا شہر چھڑیا اے نبی دا مدینہ چھڑیا ہے دل نو دکھ بڑا ہے میرے تواڈے جیا گناہگار بندہ چند دن رہ کے مدینہ چھڑنا بڑا اوکھا ہوندا ہے میرے آقا حسین نے مدینہ چھڑیا ہے پر قرآن دی تلاوت جاری آئے سونے چلے نے مکہ شریف آئے نے حج دے دن قریب نے لوگی حج واسطی پہ آؤندے نے میرے آقا حسین نے کعبے پاک دیاں بہاراں میں چھڑیاں کعبہ چھڑیا ہے دل نو دکھ بڑھائے پر نہ ہی قرآن چھڑیا ہے نہ ہی نماز چھڑیے کہو سبحان اللہ اے پیغام حسین میرے دوستو واقعہ کربلا کوئی صرف قصہ تے کہانی نہیں یہ دے ایک ایک پہلو ایک ایک لمحے میرے تے تواڈے واسطے سبق موجود ہے آقا حسین نے مکہ چھڑیا کربلا دے میدان وچ ڈیرے لگ گئے 7 محرم نو پانی بند ہویا ہے کھانا تے پانی تے بندے پر آقا حسین تے اہل بیت نبی دے کار والیاں دی زبان تے جاری ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین انج دی جاری میرے مولا حسین نے قرآن نہ لائی پانی باندے پر قرآن دی تلاوت جاری ہے 8 دا دن آیا پانی کھانا باندے پر قرآن دی تلاوت جاری ہے 9ویں دا دن گزرے آئے 3 دن دے پیاسے نے حضرت میاں صاحب فرماندے نے 3 دن دے دریا سب دیاں خوشک زبانہ پھر بھی بد بد جانا دیتی
شیر جوانا مینو کوئی کسے پرانی تے کسے پاٹی ہوئی کتاب وچوں بھی نہیں بکھا سکتا کہ کسے مقام تے میرے مولا حسین نے اپنے سینے تے ہاتھ مارے ہون رخسار بیٹے ہون باویلا کیتا ہوئے نہیں بلکہ اصغر دا لاشا اٹھایا ہے تامی کیا ہے اکبر دا لاشا اٹھایا ہے تامی کیا ہے آسمان وال بیٹھ کے کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایدہ بھی ترجمہ کھڑی دے شہنشاہ دی زبان وچ کر لیندے ہیں جنہ دکھاں وچ دل بر راضی بابیدہ نے کیتا شکوہ نے کیتا شکایت نے کیتی بلکہ عرض کیتی ہے سونے جے تم انج راضی ہیں حسین بھی انجی راضی ہیں کبھو سوچا جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ نا وارے دکھ قبول محمد بخشا اے بس راضی رہنے نثار دا لاشا اٹھایا ہے پانجیاں دے لاشے اٹھائے نے پتیجیاں دے لاشے اٹھائے نے اپنے ویر عباس نے کٹے ہوئے بازو اٹھائے نے ابو بکر بن علی دا لاشا اٹھایا ہے عمر بن علی دا لاشا اٹھایا ہے عثمان بن علی دا لاشا اٹھایا ہے عرض کردہ جامعہ اے میرے آقا حسین دے پرانے علی شیر خدا دے پتر نے علی شیر خدا نے اپنے پتران دے نام ابو بکر عمر دے نا تے رکھ کے دسیا ہوئے لوگو کہ دے چگڑیاں میں جنہ پوے ہو ساڑی دشمنی نہیں سی ساڑا پیار سی کدے دشمنہ دے نا پتران دے نا تے نہیں رکھے جاندے ہمیشہ اپنے پیاریاں دے نا تے پتران دے نا رکھے جاندے اللہ اکبر میرے دوستو عزیزو پھر 10ویں دا دن گزریا ہے میرے امام نے ایک دا لاشا اٹھایا ہے اور دی تسبیح بیان کیتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ دے ترانے پھر میرے دوستو عزیزو پورا اپنا جسم زخمہ دے نال چھننی ہو گیا ہے ریشم نالوں نازک جسام تیران نال پروتا کر تیمم گھوڑے ہوتے سید نیت نماز کھلوتا آخر تیر لگا وچ تالوں ہو بے ہوش گیا سی منہ تھی اللہ اکبر کہہ کے سن سجدے وچ پیا سی مسجداں وچ پکھے لگے ہون تے سجدہ کرنا سوکھا ہے گھراں وچ ایسی لگے ہون پکھے لگے ہون تے سجدہ کرنا سوکھا ہے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں پتران دیاں لاشاں دے ڈیر مائیاں دیاں لاشاں دے ڈیر ویکھ کے بھی میرے پیر حسین نے سجدہ کر کے دسیا ہے او لوگوں چاہے مشکلان دے پہاڑ بھی ڈگ پون نہ ہی رب دی نماز چھڑنی ہے نہ ہی قرآن کو رشتہ توڑنا نماز تسی پڑھتے جائے ہو صبر تسی کرتے جائے ہو اللہ سونا فرماندہ ہے میں تو آڑے نہ آگے جانے ایمان نال دسو آج وقت دا بادشاہ کہہ دے بھائی بیلیا تم پریشان نہ ہو میں تیرے نال کھلوتا ہوں بندہ بڑا چوڑا ہو کے ٹرے گا بھائی وقت دا بادشاہ میرے نال ہے میں ان کی پریشانی جدے نال سونا رب ہو جائے سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا اے ایمان والے ہو جب اوکھا ویلا آ جائے مشکل وقت آ جائے دو کم تساں کرنے نے نماز بھی پڑھنی ہے صبر بھی کرنا ہے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صابران دا ساتھی بن جائے میرے دوستو عزیزو 10ویں دا دن گزریا میرے ماں پاک دا سر سجدے وچ کٹ کے آئے
خون دے قطرے ایک قطرے وچوں آواز پہ آؤندی ہے سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا۔ میرے دوستو عزیزو پھر 11ویں دی رات گزری ہے، اس بہن زینب پاک کو پوچھو تے ام کلثوم کو پوچھو جدے سامنے پیر دا لاشا بے گورو کفن پہ آوے انہاں بہناں دی رات کنج گزری۔ پر میرے دوستو عزیزو کوئی ثابت نہیں کر سکتا انہاں بیبیاں نے بھی کوئی واویلا کیتا ہوئے یا شکوت تے شکایت کیتی ہوئے، نہیں آسمان وال بیک کے اے کیا ہے مولا کدے تو انج راضی ہے اسی حسین دیاں بہناں بھی انج راضی اسی تیری رضا تے راضی رہن والیاں صبر تے شکر کرنے والیاں۔ 11ویں دا دن آیا، مختلف مورخین نے اپنی کتاباں دے وچ لکھیا ہے، میں اگلے دن پڑھ رہا سا، یقین کرو میں گھنٹے آنسواں دے نظرانے پیش کرتا رہا ہوں۔ اپنے باپ تے فراق میں سب تو زیادہ جیڑی بچی سستیاں لیندی سی نا وہ معصوم سکینہ سی، جڑیاں زیادہ سستیاں لے کے روگیاں سی۔ یزیدی کتیاں دا سپا سلا رہے انہیں کہ اس بچی نو کوئی چپ کراوے، میں انعام و کرام دے مانگ۔ انہوں نے کیا کس طرح چپ کرائیے جدے باپ دا کٹیا ہویا سار نیزے دی نوک کے اس بچی دے سامنے ہوئے، وہ بچی کی جی چپ کرے گا۔ اللہ اکبر میرے دوستو عزیزو ایک یزیدی کتا کہندا ہے میں چپ کرا لوں گا، عمر ابن سعد دنیا دا کتا کتا ہے کہ چپ کراویں گا، انہیں کیا بس میں نو اجازت دیتی جائے میں چپ کرا لوں گا۔ کتاباں دے وچ آوندا انہیں ایک سرکش اونٹ کہ سکینہ نو اس اونٹ تے بٹھاواں گا، اے بدکے گا گرا دے گا، سکینہ فوت ہو جاوے گی۔ میرے آقا جو دیوانے ہو حضرت سجاد ان کی کہتا ہے سکینہ نو اس اونٹ تے سوار کیتا جائے گا۔ حضرت سجاد پاک نے کیا اوے یزیدیا اوے میری بہن سکینہ تے کدی اپنے باپ کو جدا نہیں سنتی، ایک علی سواری تے نہیں بیٹھے گی، سفر نہیں کر سکے گی، یہ اپنی پھپھی زینب دی گود وچ بیٹھ کے جاوے گی۔ انہیں ایک باری بھی کیا سجاد پاک نے کیا نہیں سکینہ ایک اللہ سفر نہیں کرے گی، دوجی باری بھی کیا تیجی باری بھی کیا کتاباں دے وچ آوندا ہے اس دنیا دے کتے نے اپنا کوڑا کٹ کے سجاد پاک نو ماریا ہے۔ معصوم سکینہ اپنے پیر دے نال بھائی دے نال آن کے لپٹ گئی ہے، عرض کیتی ہے میرے بھائی سجاد میری خاطر کوڑے نہ کھاؤ، میں اسے اونٹ ہی بیٹھ جاندیاں۔ کتاباں دے وچ آوندا ہے معصوم سکینہ نو بٹھایا گیا ہے، جدوں قافلہ چلے آئے رستے میں سکینہ اونٹ تو گر گئی۔ میرے آقا حسین دے سر انور والا نیزہ جس یزیدی کول ہے یہ نیزہ ہاتھ وچوں چھٹے آئے تے زمین وچ گڑ گیا ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ نیزے نو زمین وچ اکھاڑیا جائے لیکن نیزہ نہیں اکھڑتا پیا۔ یہ دنیا دے کتے حضرت سجاد پاک کو لائے نہیں میں تیرے باپے دے سر والا نیزہ زمین وچ گڑ گیا ہے، ایسا بڑی کوشش کی ہے لیکن وہ نیزہ زمین وچوں نہیں نکل رہا۔ حضرت سجاد پاک اپنے بابا دے سر انور والے نیزے کو رکھے ہیں، جا کے کیا ہے بابا اے میرے پیارے بابا اوہ میرے آقا جو دیوانے ہو اس درد نو ہی سمجھ سکتا ہے جدا بابا تنہ دا دریا تے پیاسا شہید کر دیتا جائے، جدے سامنے 18 سالہ دے بیر دے سینے کی برچہ مار کے شہید کر دیتا جائے۔ عرض کیتی ہے بابا ذرا دسو تے صحیح نہ سونے ہو اگے کیوں نہیں پہ چلتے، رک کیوں گئے ہو؟ سر حسین وچوں آواز آئیے کیونکہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ میرے آقا حسین دے سر انور والے نیزے سر انور وچوں آواز آئیے سجاد ذرا پچھے جا کے دیکھو میری سکینہ سواری تو گر گئی۔ سجاد ذرا پچھے جا کے دیکھو میری سکینہ سواری تو گر گئی۔
ماں باپ دنیا تو دور بھی جاؤں نہ تو اولاد واسطے ماں باپ کی روح بے چین ہو جاندی ہے اولاد تکلیف وچ ہوے تے آقا حسین تے ہے ہی زندہ نے کہ وہ سبحان اللہ سجاد جا کے پیچھے ویکھو میری سکینہ سواری تو ڈگ پئی ہے کیونکہ حضرت سجاد پاک دے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں نے پیراں وچ بیڑیاں نے اپنی پھپھی دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے میری پھپھی ماں ذرا قافلے دیاں بیویاں دی گنتی کرو کوئی رہ تے نہیں گیا جس وقت ویکھیا تے سکینہ اس اونٹ تے کوئی نہیں کچا وچ کوئی نہیں کتاباں دے وچ آوندا ہے حضرت زینب پاک تھوڑیاں پیچھے آئیاں نے ویکھیا ہے کہ معصوم سکینہ ایک برقع پوش خاتون ہے جنہیں سکینہ دا سر اپنی گودی چ رکھیا ہویا ہے تے سکینہ کو لو کچھ دی پئی ہے دس میرا حسین کنج ڈگیا سی دس میرا اکبر گھوڑے تو کنج ڈگیا سی معصوم سکینہ واقعہ کربلا اس بی بی نو سناندی پئی ہے حضرت زینب پاک قریب آن کے عرض کردیاں نے بڈھی ماں وے بی بی تو کون ہے جیڑی پردیس میں ساڑی مدد پہ کر دیئے کیونکہ شادہ کوئی نہ پردیسی تھی وے وچ پردیس ایک اللہ دیساں والے انمان وطن دا پردیسی دا بیلی اللہ اے حضرت بی بی پاک دی روحانی طور تے ایک آمد سی حضرت خاتون جنت دی حضرت زینب پاک نے جدوں پوچھا آواز آئیے زینب بھول گئی ہے میں اور کوئی نہیں ہاں میں تیری ماں فاطمہ سکینہ نو بچانا ہی میں سکینہ نو گود وچ لے لے سکینہ اس باری نو ڈگی ہے تے میرے دوستو اور عزیزو کتاباں نے چاہتا ہے حضرت زینب پاک قریب گئیاں نے کیونکہ روحانی طور تے بی بی پاک دی آمد سے آپ دی روح غائب ہو گئی ہے زینب پاک نے جدو پردیس دے وچ ماں دا نہ سنیا ہے اکھاں چانسو جاری ہو گئے نے سکینہ نو اٹھائے لے کے واپس آ گئی جدوں ایک قافلہ کوفے پہنچیا ہے ابن زیاد بیمان دے دربار وچ تے تشت دے وچ سر حسین رکھ کے تے ابن زیاد دے سامنے رکھیا گیا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی ایک صحابی فرماندے نے میں ہوتے موجود ہاں جدوں تشت دے وچ سر انور رکھیا گیا ہے تے دنیا دے کتے نے ایک چھڑی لئی ہے تے آدمی چھڑی لے کے مولا حسین دے لباں تے لا کے تے کہندا ہے کہ اے حسین کٹ بھی گیا ہے پر تیرے چہرے دا نور اجے بھی ختم نہیں ہوئے انہیں کچھ بکواسات کیتے نے حضرت زید بن ارقم کہندے نے میرے کو ریا نہیں گیا میں کہو دنیا دے کتیاں چپ کر جا جنہ لباں تے تو چھڑی پہ ماردا ہے نہ لباں نو پتہ نہیں کتنی باری میں ویکھیا مصطفیٰ کریم چمدے ہوندے اوے ظالمہ اپنی چھڑی ہٹا لے حضرت زید بن ارقم وال ویکھ کے کہندا کدے تو بڈھا نہ ہوندا تے میں تیرا سر قلم کر دیندا سی کر دینا سی حضرت زید بن ارقم کہندے نو جنوں نبی دی آز دا حیا نہیں تے میرا کی حیا اوے دنیا دے کتے اپنی چھڑی ہٹا لے میرے دوستو عزیزو تفصیل بڑی لمبی ہے پھر کوفے تو ایک قافلہ روانہ کیتا گیا ہے دمشق دی طرف آج دن تک تساں ایسا منظر نہ ویکھیا سی کسے باپ دا کٹیا ہویا سر اگے ہوئے اگے یزیدی کتے خوشیاں مناتے ہون گانا باجا پہ کرتے ہون اوے میرے نبی دی دیوانے میں پیغام حسین دیندہ جاواں ایک گانا باجا کرنا یہ انہاں یزیدیاں دا کم ہے مومن دا کم ہے نہیں اللہ اکبر دوستو عزیزو قافلہ چلے آئے جدو کوفے دی ایک گلی نبی جو قافلہ پہ نکل دے ایک بڑی مائی ہے جیڑی مائی کہندی ہے بھئی یہ جڑے قیدیاں دا قافلہ آ رہے انہاں دا سالار کون ہے انہاں دا سربراہ کون ہے دسیا گیا کہ وہ بی بی حضرت زینب پاک ہے یہ مائی قریب آ کے انہیں کچھ پانی پیش کیتا ہے کھانا پیش کیتا ہے حضرت زینب پاک پوچھ دیاں نے بی بی کون ہے تو پردیس میں ساڑی مدد کرنے والی تے قیدیاں نال محبت کرنے والی او بی بی کہن دیئے نیتیے اے طریقہ اے وال میں نو مدینہ شریف جو پتہ چلے آئے کہ پردیسیاں دی خدمت کریے بڑا ثواب ہوندہ ہے آپ نے فرمایا مدینہ شریف اس مائی نے کیا جی مدینہ شریف نیتیے میں 2 سال بی بی فاطمہ پاک دی نوکرانی رہی پھر جدو زینب پاک نے ماں دا نام سنے
آنسو تیز ہو گئے نے فرمایا مائی تو فاطمہ پاک دی نوکرانی رہی ہیں جی دیئے میں فاطمہ پاک دی نوکرانی رہی ہیں اے مائی دس تو فاطمہ پاک دی جدو نوکرانی رہی ہیں تو تھے کی ویکھیا ہے او مائی کہن دیئے نہیں دیئے فاطمہ دے دو پتر سن ایک دا نام حسن سی تے ایک دا نام حسین چھوٹے چھوٹے سن میں جس وقت نوکرانی سن تے فاطمہ دی ایک دی سی جدا نام زینب سی تے تیئے میں کتنی باری 2 سال میں رہی ہوں فاطمہ کدے زینب نو رون نہیں سی دیندی حتیٰ کہ کئی باری فاطمہ پاک قرآن دی تلاوت کر دیاں پہیاں ہوندیاں سن تے زینب نے رونا تے آپ نے قرآن دی تلاوت بند کر کے آگے زینب نے اٹھا رہے زینب پاک دے آنسو تیز ہوندے جا رہے میرے آقا دیو دیوانے جدو مائی نے خدمت کی تھی حضرت زینب پاک کے سخیاں دا کرانا ہے لجپال کرانا ہے فرمایا بی بی تو ساڑی بڑی خدمت کی تھی تیری کوئی خواہش ہوئے اسی تیرے واسطی دعا کر جائیے اور بڑی مائی کہن دیئے نہیں دیئے اور تے خواہش کوئی نہیں زندگی گزر گئی ہے بس ایک خواہش ہے میں حسن و حسین نو چھوٹا چھوٹا ویکھیا سی میرے دل دی تمنا مرن تو پہلے پہلے حسن نو بھی ویکھ لواں تے حسین نو بھی ویکھ لواں مرن تو پہلے پہلے ایک بار حسین نو بھی ویکھ لواں حضرت بی بی زینب پاک نے فرمایا مائی تیری خواہش پوری ہو گئی ہے حسن نو لوگاں نے زہر دے دیتا ہے سونا شہید ہو گیا ہے جس حسین نو تو ویکھنا چاہتی ہے وہ سب تو اگے جڑا نیزے دی نوک دے سر ہے وہ میرے ویر حسین دا سر ہے جدنال تو گفتگو پہ کرنی ہے اے زینب فاطمہ دی دیئے جدو مائی نے سنیا چیخ نکلی ہے روح پرواز کر گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرے دوستو قافلہ منزلہ طے کردہ کردہ جدو دمشق پہنچے آئے یزید کتے دے دربار میں جایا ہے یہ دنیا دا کتا جدو نے بیکھیا کہ اے تے بڑا میرے کلو غلطی ہو گئی ہے جو امام پاک کو قتل کرا دیتا گیا ہے شہید کر دیتا گیا ہے دنیا میں نو لان تان کرے گی میں تے بدنام ہو جاواں گا حضرت سجاد پاک نو کہتا ہے تواڈی کوئی خواہش ہے تواڈیاں کوئی شرائط حضرت سجاد پاک نے چند شرائط رکھیاں نے آپ نے فرمایا کہ میرے بابا دے قاتل میرے والے کیتے جان ایک سانو با حفاظت مدینہ شریف پہنچایا جائے اس شرائط آپ نے رکھیاں نے ایک شرط آپ نے رکھی ہے کہ میں نے جمعہ دا خطبہ دین دیتا جائے یزید نے کیا کنے قتل کیتا ہے جدو شمر کو پوچھا شمر نے کہا جی خولی نے کیتا ہے خولی نے کیا میں تے نہیں کیتا ابن زیاد نے کیتا ہے ابن زیاد کو پوچھا ابن زیاد کہتا ہے میں کیوں کرنا سی انہیں کیتا ہے جنہوں اپنی حکومت دا خطرہ سی جس وقت یزید نے پاسا الٹدا ویکھیا انہیں کیا سجادے تواڈی شرط اجے ہون نہیں پوری ہو سکتی جمعے دے خطبے والی شرط تواڈی پوری ہو جائے گی اور مدینہ شریف تانوں با حفاظت پہنچایا جائے گا میرے آقا دے دیوانے ہوں جمعے دا دن ہے تے حضرت سجاد پاک نو جمعے دے خطبے دی اجازت ملی ہے میں آج گناہگار بندہ تواڈے سامنے واقعہ کربلا بیان کردا اکھاں نم ہو جاندیاں تے ذرا دسو جس سجاد پاک نے اپنی اکھاں دے نال اپنے بابے نو شہید ہوندا ویکھیا اکبر پاک نو شہید ہوندا ویکھیا اونوں محمد دے سر جدا ہوندے ویکھے جدو سجاد پاک نے بیان کیتا جدو سجاد پاک نے بیان کیتا ہے لوگاں دی چیخاں نکل گئیاں ایتھے بھی یزید دنیا دا کتا پریشان ہو گیا ہے کہ لوگ میں نو لان تان کرن گے انہیں کھوری کیا ہے مؤذن اذان دے مؤذن اذان واسطے کھڑا ہو جائے اللہ اکبر دی صدا بلند کیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ جدو اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچ جائے نا حضرت سجاد پاک نے فرمایا مؤذن تینوں اس سے نام دا واسطہ ہے تھوڑی دیر چپ کر جا رک جا مؤذن رکیا ہے سجاد پاک نے یزید بے ایمان وال بیک کے اکھاں چکھاں پاک کے کیا ہے اوے یزید دس ہوئے حکومت کی دی انہیں کیا میری ہے تخت کی دا انہیں کیا میرا ہے یہ مسجد انہیں کیا میں بنائی ہوئی یہ میری ہے فرمایا اچھا یہ دس اذان وچ جڑا مؤذن نے نا لیا ہے وہ تیرا نانا ہے یا حسین دا نانا ہے انہیں کیا نانا تے حسین دا ہی
نانا تے حسین دئیے. حضرت سجاد پاک نے فرمایا دنیا دے کتیا تیرا کوئی نا نہیں لوے گا, تیرے تے لوگ لانتا پاندے رہن گے قیامت تک. حسین تے نانے دا نا پوری دنیا تے گونجدا رہے گا. اس واسطے مل کے پڑھ لو حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین. یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا, حسین نال لڑ کے موت آپ اپنی مر گیا. یزید کل بھی مردہ سی اج بھی مردہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. میرے دوستو عزیز حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سن, محبت اہل بیت رکھن والے سن. آپ دے والے اس قافلے نو کیتا گیا ہے. ایک قافلہ جدو مدینہ شریف دے کول پہنچے آئے, حضرت زینب پاک نے مدینہ شریف دے باہر ایک جگہ تے مسلح بچھا لیا ہے. حضرت سجاد پاک اپنی پھوپھی ماں دا چہرہ دیکھ کے عرض کردے نے میری پھوپھی ماں تسی ابن زیاد بے ایمان دے دربار وچ گئے ہو لیکن تہاڈا چہرہ اتنا پریشان نظر نہیں آیا. میری پھوپھی ماں تسی یزید بے ایمان دے دربار وچ بھی اس قدر پریشان ہوئے, مدینہ شریف کول آ گیا تے تہاڈے چہرے دی رنگت تبدیل ہے. پھوپھی ماں وجہ کیے. حضرت زینب پاک نے فرمایا میرے پترا میں نو خیال پہ آمدہ ہے جدو میں فاطمہ سغرا دے سامنے جاساں تے فاطمہ سغرا پوچھ سی میری پھوپھی ماں میرا بابا حسین کے فاطمہ سغرا کہے گی سب پردیسی وطنی آئے بے تو اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے ٹر گئی ویرا میریاں لین نیایو سارا. میرے پترہ خیال پہ آمدہ ہے کہ میں سغرا نو کی جواب دے میرے نبی جو دیوانے ہوں کتاباں میں جانتا ہے جب حضرت سغرا پاک میں پتہ چلا ہے کہ قافلہ واپس آ گیا ہے کہ آپ اپنے ویر اصغر دا پنگوڑا پہ یہ صاحب اپنے بابے واسطی سیج پہ یہ بچھانیاں نے پر تقدیر نے کیا سغرا آج کسے وقت سیج اب چھانا بابے حسین نے آونا ہے نہ اکبر نے آونا ہے سونے نانے دے دین تو قربان ہو. میرے دوستو اور عزیزو حضرت زینب پاک اور سجاد پاک دی پھر نانا پاک دے روزے تے جس وقت آمد ہوئی کہ ایک کیفیت ہے میں اتنی سکت نہیں رکھتا کہ بیان کرا بس تہاڈی خدمت وچ گزارش ہے. یزید نو منن والے یزید دے اولاد اج بھی دنیا دے موجود ہیں, وہ دے منن والے اج بھی موجود ہیں. اگر چاہتے ہو کہ یزیدیت نو روایا جائے یزیدیت نو ذلیل و رسوا کیتا جائے تے مسجداں نو سجدیاں نال آباد کرو. اگر چاہتے ہو کہ یزیدیت نو مٹا دیتا جائے اپنے قرآن و قرآن دی تلاوت نال آباد کرو, اپنے مدارس نو مضبوط کرو. اللہ رب العالمین شہدائے کربلا دیاں قربانیاں دا واسطہ میرے اور تواڈے آنسو قبول فرما کے اللہ سنا آقا حسین دی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے, آپ دی تعلیمات پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.